وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30واں پارہ سورۃ الغاشیہ کی ابتدا ہی ہو رہی ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ چھپا لینے والی قیامت کی تمہیں خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ عمل کر کر کے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، انہیں دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مفہوم ارشاد فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خسارے والے اعمال کرنے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے اندر ان کی ساری محنت رائے گاں گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جو بندہ اپنی طرف سے نیک کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شریعت کے اندر بھی نیک ہی ہو۔ نیک کون سا عمل ہوگا؟ جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہوگا۔ نیک کون سا عمل ہوگا؟ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہوگا۔ اس سے ہٹ کر جو بھی بندہ اسے جتنا بھی مزین سمجھے، اس کے جتنے بھی فضائل بیان کر دے، اگر وہ کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا تو وہ نہ دین ہے بلکہ الٹا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مشہور سا لوگوں نے ایک محاورہ بنا رکھا ہے کہ جتنے کوئی لگا ٹھیک ہی لگا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ایک بندہ، میں مثلاً یہ لاہور میں بیٹھا ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ اسلام آباد کو رخ کر لیتا ہے، ایک فیصل آباد کو رخ کر لیتا ہے، ایک ملتان کو رخ کر لیتا ہے، اور جانا سارے اسلام آباد چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے کو لگا ٹھیک لگا گا، ہر بندہ اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ جو سیدھے رستے پہ ہوگا وہی اپنی اصل منزل مقصود پہ پہنچے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ میں جدھر جا رہا ہوں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اپنے عمل پہ، اپنے عقیدے پہ اور اپنے جو بھی یہ اعمال کر رہا ہے اس پہ اس سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک اور محاورہ ہی بنا ہوا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے عقیدے کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے عقیدے تو پکڑے رکھو۔ ٹھیک ہے، صحیح عقیدہ کتاب و سنت والا، لیکن کہ کسی کا عقیدے کو چھیڑو نہیں، یہ بات پتہ نہیں کہاں سے بنا لی ہے، جبکہ انبیاء کرام آئے اور اپنی اپنی قوم کے عقائد کو ہی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے عقائد کو ان کو بالکل للکارا کہ یہ بات تم غلط کرتے ہو، یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے، یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ اپنے عقیدے کو میں چھوڑتا نہیں، کسی کے عقیدے کو میں چھیڑتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کروا دیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام تو ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرتے رہے، ہر طریقے سے ان کو سمجھاتے رہے۔ ہاں یہ قرآن مجید میں ضرور ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز کے ساتھ ہر بات بتا دینی چاہیے، عقیدے کی بات، عمل کی بات جو بھی ہے وہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہے وہ بتا دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق اور باب فی الحوض، حوض کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں یہ باب ہے، اور حدیث نمبر 6582 6582۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یردن علی ناس من اصحابی الحوض، میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، حتی اذا عرفتہم، یہاں تک کہ میں جب ان کو پہچان لوں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور اختلجوا دونی، تو مجھ سے پیچھے ہی ان لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ فقولوا اصحابی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فیقول، تو وہ کہنے والے فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ حضور آپ کو نہیں پتہ انہوں نے بعد میں کیا کچھ اپنی طرف سے دین کے اندر داخل کر لیا تھا۔
صحیح بخاری، اس سے اگلی حدیث 6583۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی فاراتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا، من مر علیہ شارب، جو اس میں سے میرے پاس گزرتا ہے وہ اس کو پی لے گا، ومن شاربا لم یظمأ ابدا، اور جو اس میں سے پی لیتا ہے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، لا یردن علیہ اقوام اعرفہم ویعرفونی، میں کچھ اقوام میرے پاس آئیں گی، میرے تک آئیں گی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گی، ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے درمیان اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گا، کوئی دیوار حائل کر دی جائے گی، ان کو پیچھے موڑ دیا جائے گا، گویا کہ یہ امت کے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو پیچھے موڑ دیا جائے گا، وجہ کیا ہے یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6584، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاقول انہم منی، یہ تو میرے لوگ ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد کون سی دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی، فاقول، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سحقن سحقن، ایسے لوگوں کو دور کر دو، دور کر دو، لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو حضرات سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پتہ نہیں گوگل پہ کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی دنیا کی سرچ کرتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہاں کہاں کے ہم نے سرچ نہیں کر ماری، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، ہمیں چاہیے کہ کم از کم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ کو ہی صرف پوری طرح پڑھ لیں، تو ہماری نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔